یا الہی التجا ہے یہ میری، ان کے قدموں میں یوں موت آئے۔ آمین۔ یا الہی دعا ہے یہ میری، ان کے قدموں میں یوں موت آئے۔ آبرو میرے آقا بچانا، کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ۔ آرزو میرے آقا بچانا، کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ۔ میرے آقا نہ تم روٹھ جانا، میرے آقا نہ تم روٹھ جانا، چاہے سارا جہاں روٹھ جائے۔ یا الہی التجا ہے یہ میری، ان کے قدموں میں یوں موت آئے۔ یا الہی دعا ہے یہ میری، ان کے قدموں میں یوں موت آئے۔ دھوم سے نکلے میرا جنازہ، میری میت مدینے کو جائے۔ یا الہی دعا ہے یہ میری، ان کے قدموں میں یوں موت آئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا آپ نے فرحان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور فارمیٹ بھی اب چینج ہو گیا ہے۔ ڈیلی بیسس پر آپ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت ہم سیلیبریٹی لاؤنج کرتے تھے، اگر آج سے، کیونکہ آج ضرب علی کی شب ہے، اس حوالے سے ہماری ٹرانسمیشن کا فارمیٹ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ آج سے علماء کرام کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اسی انداز سے ہوگا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ضرب علی۔ تو مولا علی علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے، ان کے احسانات کے حوالے سے، ان کے علم کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے، ہمارے ساتھ عالم ہیں فرحان، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین ہیں سید ارشاد حسین اشرفی صاحب، جو کہ سحری نشریات میں بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور آج ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ یہاں گفتگو کریں گے اور رہنمائی حاصل کریں گے، کیونکہ ضرب علی آج کی جو ہماری زندگی میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، تو جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے تو پھر مشکل کشا کے دروازے پر جایا جاتا ہے۔ تو آج ہم مولا علی علیہ السلام کی جو آج دن ہے، ضرب لگی تھی آج کی فجر میں، 19 رمضان کی فجر میں عبد الرحمن ابن ملجم فلاؤن نے جب سجدے کی حالت میں نماز فجر میں مولا علی جب سجدہ کر رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے ضرب لگا کر مولا کو زخمی کیا تھا، اور پھر مولا کا عدل و انصاف، اس پر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہی ہماری دنیا کی جو مشکلات ہیں وہ مولا مشکل کشا علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کی ذات سے ہم کس طرح سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، وہ علماء کرام سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے آج کے موضوع کے حوالے سے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث۔
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اجمعین۔ علی کا ذکر عبادت، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اور ملتا ہے اور اس پر اکابر صحابہ کا عمل بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا سے ایک دفعہ کہا کہ آپ علی کے چہرے کی طرف کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ علی کے چہرے کی طرف کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ العلی عبادہ، کہ چہرے علی کی طرف نظر رکھنا بھی عبادت ہے۔ اب میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی اور آئے گی بھی نہیں کہ عبادت صفت ہے اور حق ہے معبود کا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات، بہت عبادت بات۔ حق ہے اور صفت ہے معبود کی۔ ہر وہ عمل جو معبود کی طرف منسوب کیا جائے وہ عبادت ہوتی ہے۔ غیر اللہ کے حوالے سے عبادت کا تصور کائنات میں ہے ہی نہیں سوائے مولا علی کے۔ اور یہ کیسے ہے، کیوں ہے، اس کا جواب نہ حدیث دیتی نہ قرآن دیتا، کہ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے اور خاص حرکات اختیار کی جائے تو عبادت بنتی ہے۔ ایسی حرکات جو سسٹم سے آؤٹ ہوں، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، عبادت نہیں بن سکتی۔ یا پھر جسمانی عبادت ہے جیسے کہ حج ہے، یا مالی عبادت ہے جیسے کہ زکوٰۃ ہے، یا پھر ایک خاموش عبادت ہے جس میں نہ مال ہے نہ عملی کوئی صورت ہے کہ وہ روزہ ہے۔ لیکن النظر الی وجہ العلی عبادہ و ذکر العلی عبادہ، اور پھر یہ صورتحال کہ اپنی مجلسوں کو روشن کرو ذکر علی سے۔ تو روشنی کا منبع تو ذات الہی ہے، اور پھر اس نے وہ روشنی اپنے حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے وسیلے سے ہم تک پہنچا دی ہے۔ لیکن مصطفیٰ اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ فیصلہ کر کے گئے اور غدیر کے موقع پر روشنیوں کا فیصلہ ہوا، صداقتوں کا فیصلہ ہوا، امانتوں کا فیصلہ ہوا، علم کی وراثت کو آگے لے جانے والے کا فیصلہ ہوا، مشکل کشائی کا فیصلہ ہوا، مدد کا فیصلہ ہوا، مددگاری کا فیصلہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ ابھی سحری کی ٹرانسمیشن میں یہ اس طرح کی بات چلی تھی غدیر قوم کے وقت، جب آخری حج کے موقع پر رسول خدا نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ میڈیا، جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، یا رسول کہہ دو، اعلان کر دو، اگر تم نے اعلان نہیں کیا تو گویا اعلان رسول نے کیا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کا مجھے ایک جملہ یاد آیا اور میں چاہتا ہوں آپ کے درمیان بھی شیئر ہو۔ جی ضرور۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر دور کا میڈیا رہا ہے، آج کل میڈیا ٹی وی چینلز کے تھرو ہے، پہلے راوی ہوا کرتے تھے، ہر جنگ میں راوی ہوتے تھے، لکھا کرتے تھے، تاریخ لکھا کرتے تھے، تو وہ بھی اس دور کا میڈیا تھا، میڈیا کے ذریعے اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے۔ اس دور میں نہ کوئی ٹی وی چینل تھا، نہ کوئی میڈیا تھا، کچھ نہیں تھا نا، اور جو کچھ تھا حقیقت پر مبنی تھا، حقیقت پر مبنی جو دیکھا جا رہا تھا ویسے ہی اس لیکن کو بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ بات پہنچائے کیسے، اٹریکشن کیسے پیدا ہو۔ تو حج ختم ہوا، لوگ عموماً حج کرنے کے بعد اپنے اپنے وقت مقررہ پر اپنے گھر پہنچ جاتے تھے ہر سال۔ اس سال رسول خدا نے سب کو ٹھہرا کر رکھا، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، 3 دن ٹھہرایا، اس کے بعد سب کو جمع کیا، پھر اعلان کیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب اعلان کر دیا من کن تو مولا فازان مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو پھر اب ہر شخص جب لیٹ اپنے گھر پہنچ رہا ہے تو تشویش تھی سب کو کہ بھائی کیوں لیٹ، تجسس تھا، کیوں لیٹ ہو رہے ہیں، کیوں لیٹ ہو رہے ہیں، کیوں دیر ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی حاجی اپنے اپنے گھر پہنچتے رہے، سب نے فوراً پوچھا کہ دیر تاخیر کی وجہ کیا، اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو سب نے بتایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم اعلان کرنا تھا۔ تو یوں کر کے بات پورے عالم اسلام تک، پوری دنیا تک پھیلتی چلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں علامہ صاحب پوچھنا چاہوں گی کہ مولا کائنات علی علیہ السلام، ان کی شخصیت کے بارے میں جتنا بھی ہم جاننے کی کوشش کریں تو ہماری عقل میں وہ ان کی ایک بات بھی سمجھ آ جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے سعادت کی بات ہے۔ میں بہت پیچھے کی طرف سے جاؤں گی کہ آپ
کی ولادت کے حوالے سے آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اللہ کے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی، تو میں چاہوں گی وہاں سے آغاز گفتگو ہو. کہ میں عرض کروں جیسے کہ میں نے سحری کی ٹرانسمیشن میں عرض کیا تھا کہ صرف عنوان بھی ہم بنا نہیں سکتے. میں نے آسانی کے لیے 4 عنوان بنائے. ایک ہے نام علی، ایک ہے ذات علی، ایک ہے علم علی، پھر ہے مقام علی. سبحان اللہ. تو اب نام علی سے پہلے ہے ولادت علی، یا یوں کہیے ظہور امامت. ظہور امامت. تو ولادت علی کو ہم ظہور امامت سے اگر تشبیہ دیں تو شاید ہم حق ادا کر سکیں. اب صورتحال بالکل منفرد ہے. نہ تو اسلامی تاریخ میں نہ کعبے کی تاریخ میں ایسا ہوا. کعبے کے 2 دروازے تھے، ایک مشرقی سمت میں، ایک مغربی سمت میں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اعلان نبوت سے پہلے تعمیر نو ہوئی تو وہ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا. اب ایک دروازہ تھا مشرقی. اب اندازہ لگائیے پروردگار عالم کی توجہ کا، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، یا پروردگار عالم چاہتا تھا یہ علامت دکھانا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب طواف کر رہی ہیں تو اس وقت جب ان کو محسوس ہوا کہ وقت ولادت بہت ہی قریب ہے تو وہ مغربی سمت میں تھیں جہاں دروازہ نہیں تھا. اب یہ ہے ولادت کا مقام. دروازہ نہیں تھا وہاں. اب مشرقی سے یعنی رکن یمانی کی سمت میں، حتیم اور رکن یمانی کے درمیان میں تھیں فاطمہ بنت اسد، اور اب ان کو حجر اسود تک جانا ہے اور وہاں پھر اس کے بعد مڑنا ہے تو پھر دروازہ کعبہ ملے گا ان کو. اس میں شاید 1 منٹ لگے گا، شاید 1 منٹ لگے گا. لیکن اللہ کو یہ بھی منظور نہ تھا کہ ولادت علی کے لمحے خاص پر فاطمہ کو اتنا بھی انتظار کرنا پڑے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کعبے کی دیوار شق ہوئی ہو. اس مغربی سمت سے دیوار شق ہوئی، اور اس شق دیوار کا نظارہ آج بھی پوری دنیا کرتی ہے کہ وہ سعودی حکومت مسلسل اس میں مسالہ لگاتی رہتی ہے لیکن وہ شق بھر نہیں سکی آج تک. اس میں شق پیدا ہوتا رہتا ہے، اور وہ دیوار شق ہوئی اور کعبے نے اپنی آغوش میں لے لیا فاطمہ کو. یہ ہے ولادت کی سے پہلے کا معاملہ. یہ ولادت سے پہلے کا معجزہ ہے جو رسالت مآب سے نسبت کا اشارہ کر رہا ہے. ہاں، اگر میں 4 مصرع تحت میں بولوں تو اس بات پہ کیوں کر نہ کریں فخر یہ مومن، سوچا نہیں بس ہم نے تو مانا ہے علی کو. بتلاتی ہیں یہ کعبے میں موجود دراڑیں، اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ٹوٹ کے چاہے، کیا کہنے ماشاءاللہ. تو ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے. ولادت سے پہلے کے یہ معاملات کیا کسی عام انسان کے لیے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً کوئی بہت ہی خاص انسان ہے جو اس کے حبیب کا بہت ہی خاص مددگار بننے والا ہے، اور پھر اس کا مددگار اللہ بن رہا ہے. کیونکہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو نبی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. یہاں تک کہ جو نبی کی اتباع کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو علی متبع رسالت تو ہے ہی، لیکن معاون نبوت بھی سب سے بڑے ہیں. تو پھر اللہ ان کی معاونت کیوں نہ کرے گا، اور پھر ان کے خاندان کی معاونت کیوں نہ ہوگی. بالآخر شق کعبہ ہوا، اور پھر کوئی کائنات پہ نہ تھا جو اللہ کے علاوہ اللہ کے گھر میں ہو سوائے فاطمہ کے. سبحان اللہ. کس نے دیکھا، کس نے وہ امور انجام دیے، اور کیا یہ مناسب تھا؟ یہ کوئی انسان فیصلہ کر سکتا تھا کہ کعبہ ولادت گاہ بنے؟ آلائشوں کا معاملہ، سارے معاملات جو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں وہ، لیکن یہ ایک پاکیزہ ہستی تھی جو تمام آلائشوں سے پاک تھی، اور یقیناً پاک ہی ہوگی ورنہ کعبے کے اندر اللہ نہ بھیجتا. اچھا دروازے سے جاتے تو پھر مرضی ہوتی کہ ہم اپنی مرضی سے گئے، لیکن دیوار پھٹنا اس بات کی علامت ہے کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی. یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی منشا تھی، یہ فاطمہ کی منشا نہیں تھی. جبکہ یہی کعبہ تھا اور حضرت عیسیٰ اور جناب مریم، جب اللہ کا حکم آیا کہ اے مریم یہ عیسیٰ کی آمد کا وقت ہے. تو یہ کوئی خاص اس کو منصب عطا ہونا ہے، اس سے خاص کام لینے ہیں، اس کو قیامت تک کے لیے عالم بننا ہے. عالم کہتے ہیں نشانی کو، رہنمائی کو. وہ بنے گی ذات علی، تو اس کے لیے پھر ایسی نشانیاں ظاہر کرو کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے بھئی یہ انسانی منشا سے ہوا ہے. نہیں، یہ منشا الہی سے ہی دیوار پھٹ سکتی ہے. انسانی
मंशा से काबे का दरवाज़ा तो खुल सकता है, दीवार नहीं फट सकती। सुभान अल्लाह। इन खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी और सारी है जी। इल्म का सरचश्मा फूट रहा है, अकीदत के नजराने दिए जा रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। बरान रहमत की इस खूबसूरत महफिल में एक बार फिर से आप सभी को खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है जी फरहान। हमें ज्वाइन किया मौलाना जवाद हुसैन आबदी साहब ने और मारूफ नात खान एहसन अली ने, और हम आपको आज की बज़ में आपके लिए दुआ गो हैं। खुश आमदीद तो आज नहीं कह सकते कि आज का दिन ऐसा है, लेकिन हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं, अल्लाह से दुआ गो हैं कि खुदा आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए, जिस अंदाज से आप रहनुमाई फरमाते हैं और जिस हसीन अंदाज से आप कलाम पेश करते हैं। हसन, शुक्रिया फरहान, आपने मेरी भी तस्हीह कर दी। मैं भी अब जितने लोग आपके आएंगे लिए कुछ जुमले अगर मैं कहना चाहूँ कि जब से मैं क्योंकि लाइव के अलावा जब मैं लाइव ट्रांसमिशन में कहीं होता हूँ, लेकिन जब मेरे सामने स्क्रीन आती है आज टीवी की, या जब मैं रिकॉर्डेड प्रोग्राम जब अपलोड होती है ट्रांसमिशन, तो रीमा साहिबा का जब भी मैंने ये प्रोग्राम देखा है तो बहुत अच्छे अंदाज से ये ट्रांसमिशन कर रही हैं, बहुत सुपर अंदाज़ है इनका, और बोलने का अंदाज़, मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई करना, उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ने जो काम आपसे ये लिया है रमज़ान के महीने में, अल्लाह इसको कबूल भी फरमाए और अल्लाह आपसे और हम सब से और आज टेलीविज़न की पूरी टीम से राज़ी रहे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। क्योंकि जिस हस्ती का जिक्र हो रहा है, उस हस्ती के बताए हुए एक भी असूल पर अगर इतना सा भी हम अमल कर गए तो मेरा यकीन कामिल है कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। जी फरहान, आपकी तो क्या तारीफ़ करूँ मैं, आपके लिए तो मैंने यही कहा, मैं इनके लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि इन पर वाकई रब्बे कायनात की कोई ख़ास रहमत है, ख़ास करम है कि जो भी ये बात करते हैं, जो भी ये कलाम पढ़ते हैं, जो भी ये हदिया देते हैं, मुझे लगता है कि ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ से देते हैं। हर बात में इनका दिल गवाही दे रहा होता है, इनका चेहरा अक्कासी कर रहा होता है कि इनके कौलो फ़िल में कोई तज़ाद नहीं, और हर जो लफ्ज़ इनके मुंह से निकल रहा है वो इनके दिल की गहराइयों से निकल रहा है। तो रब्बे कायनात उसको कबूल करे और आपके कलाम में भी हमेशा बरकत डाले, और उलमाए कराम की सोबत में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत रहनुमा है। इनकी बताई हुई बातों से अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी गलतियों से सीखें और अपनी इस्लाह कर सकें। जी एहसन अली साहब। एहसन, तेरी लहद पे चला गया जला
جوان اکبر صغیر اصغر یتیم قاسم یہ میرا غازی تمہارے دین پہ کمائے ساری لٹا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اگر ہو ممکن تو روز عاشور تو آنا قرب و بلا میں نانا اگر ہو ممکن تو روز عاشور تو آنا قرب و بلا میں نانا دکھاؤں گا میں جوان کا لاشا اٹھا رہا ہوں میں جا جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی انداز میں خوبصورت، بہت ماشاء خوبصورت آواز میں احسن علی صاحب ماشاء سلام پیش کر رہے تھے ماشاء دعا ہے کہ خدا آپ کی آواز میں اور تاثیر عطا فرمائے جی میں چاہوں گی کہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں علامہ صاحب آپ کی آمد سے پہلے میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا کہ میں بہت پیچھے سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ جب مولا کائنات علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ کے اندر وہ کیسے گئے، کیسے ان کی ولادت ہوئی، کیسے تمام وہ مراحل جو تھے، تو وہ مفتی صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی. میں چاہوں گی کہ آپ بھی بتائیے اس حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد. یوں تو آج انٹرٹینمنٹ کی تمام ہی ٹرانسمیشنز، تمام ہی جو پروگرامز ہوئے رمضان میں اپنے مقام پر تمام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، خوبصورت ترین پروگرامز منعقد کیے، لیکن آج اس پروگرام کی نسبت اور اس کی اہمیت اور اس کی برکتوں میں یوں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ آج اس امام کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو کائنات میں رحمت اور برکت کا سبب ہے، کہ جن کے ذریعے سے اللہ ہمارے رزق میں، ہمارے عمل میں، ہمارے قول و فعل میں برکت نازل فرماتا ہے. آپ نے یقیناً جس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا، اور میں ہی سمجھتا ہوں یہ سوال آپ نے کیا نہیں، آپ سے کروایا گیا ہے، اس لیے کہ جب ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو نہ سوال اپنی مرضی سے ذہن میں آتے ہیں، نہ گفتگو میں ہم خامہ فرسائی اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اور واقعی یہ سوال یہاں نہیں تھا. یقیناً دیکھیے شہادت امیر المومنین کا عنوان ہے، لیکن جب تک کسی شخصیت کی زندگی کی ابتدا کا علم نہ ہو اس کی انتہا کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے. اقبال نے جب امیر المومنین کی شان میں قلم اٹھایا تو اس نے براہ راست شہادت پر کلام نہیں کیا، بلکہ علامہ اقبال نے، شاعر مشرق نے پہلے یہی کہا کہ کسی را میسر نہ شدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. یعنی علامہ اقبال نے بھی امیر المومنین کی زندگی کو دو حصوں میں بند کر دیا. یعنی قیامت تک کے لیے امیر المومنین کا کعبے میں پیدا ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یہ وہ امام برحق ہے کہ جس کی ابتدا بھی خدا کے گھر سے ہے، جس کی انتہا بھی خدا کے گھر سے ہے. دیکھیے ٹی وی پر ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں عمومی طور پہ حذف کرنے ہوتے ہیں اور ہمارے سامعین ان کو سمجھتے ہیں. حفظ مراتب، آداب کچھ اجازت نہیں دیتے، لہٰذا میں اشارتاً اپنے سامعین کے لیے کچھ جملے کہوں گا. دیکھیے ولادت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس مقام پر ولادت کا عمل واقع ہو،
خود وہ جگہ کچھ وقت کے لیے نجس ہو جاتی ہے اور خود وہ خاتون جس سے بچے کی ولادت ہو، خدا نے جو طریقہ کار رکھا ہے، لیکن کعبہ اللہ کا وہ گھر ہے جو کبھی نجس نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت تھے، اس کے بعد بتوں کو باقاعدہ ہٹوا دیا گیا ہے۔ کعبہ اللہ کا پاک گھر ہے، جس جگہ کسی عام بچے کی ولادت ہو، نہ وہ بچے کی ماں کچھ دن نماز پڑھ سکتی، نہ اس جگہ پہ عبادت ہو سکتی ہے، لیکن قربان جائیے امیر المومنین کی ولادت کے کہ جس جگہ امیر المومنین کی ولادت ہوئی، آج عالم اسلام اسی کی طرف، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا پاک گھر ہے۔ لہٰذا نہ ولادت میں کسی قسم کی نجاست ہے، نہ ولادت میں کسی قسم کی کثافت ہے۔ میں ایک جملہ عرض کروں اس حوالے سے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد آپ تشریف لائی ہیں تو بالاتفاق شیعہ سنی ہمارے علماء نے لکھا کہ جب آپ آئی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر ایک تالا پڑا ہوتا تھا، آج بھی تالا ہوتا ہے، باقاعدہ اس کی ایک چابی تھی، اور وہ چابی کس کے گھر میں تھی؟ تمام تاریخوں نے لکھا کہ وہ کلید بردار کعبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو طالب کے پاس چابی ہے، یعنی یوں میں کہوں چابی گھر میں چھوڑ کر آئی ہیں اور خانہ کعبہ کے پاس جا رہی ہیں۔ بہت آسان تھا کہ چابی لے کر جاتی اور تالا کھول کے علی علیہ السلام کی ولادت کرتی تھی، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، آپ نے چابی کو چھوڑا، چلی ہیں۔ اب میں ایک مثال اپنے سننے والوں کو پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک عاقل بالغ، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شخص نارمل ہے، عقل رکھتا ہے، سامنے جا رہا ہے، چلتے چلتے وہ دروازے سے ہٹ کر اگر دیوار کی طرف رخ کر لے تو دو باتیں ہیں، یا تو آپ کہیں گے کہ شاید اس کے پاس عقل نہیں ہے کہ یہ دروازہ چھوڑ کے دیوار سے جا رہا ہے، یا آپ obviously یہ کہیں گے کہ اس کو اتنا یقین ہے کہ میں جاؤں گا اور دیوار میرے لیے راستہ چھوڑے گی۔ سبحان اللہ۔ جناب فاطمہ بنت اسد، امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا کعبے میں پیدا ہونا متواتر اخبار کے ساتھ ثابت ہے۔ شیعہ سنی علماء کا الحمدللہ اس پر اتفاق کہ امیر المومنین علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب گئیں تو اب خانہ کعبہ، دیکھیے میں اور آپ بھی تو ذکر علی میں زبان تر کر رہے ہیں نا، خانہ کعبہ نے زبان بے زبانی میں کہا کہ حیران ہے فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں، دیوار کہہ رہی ہے بی بی ادھر سے آئیں، اوروں کو حکم ہے کہ جائیں تو در سے جائیں، یہ اپنے گھر کی بات ہے چاہے جدھر سے آئیں۔ ایک مرتبہ جیسی آپ گئیں دروازے کی دیوار کے قریب پہنچی ہیں، روایت میں جملہ لکھا ہے، اب میں جملہ کو عرض کر دوں تیزی کے ساتھ تاکہ طویل نہ ہو جائے میری گفتگو۔ آپ باقاعدہ قریب پہنچی ہیں اور جا کر کہا اللہم انی اسألکا بحق حاضر المولود، اے اللہ میں تجھ سے بچے کے حق سے سوال کرتی ہوں، میں تجھ سے تیرے نبیوں کے حق سے سوال کرتی ہوں، میں تجھ سے تیری کتابوں کے حق سے سوال کرتی ہوں۔ نبیوں پر یقین تھا تبھی تو نبیوں کا نام لے رہی تھی، کتابوں پر یقین تھا تبھی تو کتابوں کا نام لے رہی تھی، اللہ کو مانتی تھی تبھی تو اللہ کا نام لے رہی تھی۔ یسر علیہ ولادتی، اللہ میری ولادت کو مجھ پر آسان کر دے۔ دیوار کعبہ شک ہوئی، یہ تو زمانہ کہتا ہے شک ہوئی، میں کہتا ہوں شک نہیں ہوئی، عرفان کی نگاہ سے دیکھیے تو یہ دیوار احمد علی پر مسکرا رہی ہے، اور آج تک وہ درار موجود ہے۔ جناب فاطمہ تشریف لے گئی، علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ مریم بتول ہیں سلام اللہ علیہا کہ جن کو حکم ہوا کہ اخرج الیہ ہذہ بیت العبادہ لا ولادہ، مریم سلام اللہ علیہا کو حکم ہو رہا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے، بیت المقدس۔ جناب مریم وہ بی بی ہیں جو رہتی اللہ کے گھر میں تھی، ان کو وقت ولادت نکالا گیا، اور جو رہتی ابو طالب کے گھر میں تھی اس کو گھر سے بلایا گیا۔ خدا کی کیا مصلحت ہے۔ دیکھیے اگر عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں پیدا ہو جاتے تو عیسائیوں کو دلیل مل جاتی کہ ہم تو ویسے ہی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، دیکھو مریم اکیلے رہتی تھی لہٰذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ لہٰذا عیسائیوں کے دلیل کو توڑنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باہر کروائی تاکہ عیسائیوں کی دلیل جھوٹی ہو جائے، اور اگر علی علیہ السلام کے بارے میں کبھی کوئی گمراہ ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ علی کو خدا کہے یا علی کو رب کہہ دے، تو ان کی دلیل کو توڑنے کے لیے علی علیہ السلام کو کعبے میں پیدا کروایا تاکہ پتہ چل جائے خدا پیدا کرتا ہے، پیدا ہوتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، سلامت رہے اللہ، مدح علی نہ ہوگی سرے دار بار بار، مدح علی نہ ہوگی سرے دار بار بار۔ کچھ کہہ رہی ہوں؟ میں چاہوں گی اسی کو آپ تھوڑا پڑھ کر سنا دیں تو جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدح علی نہ ہوگی سرے دار بار بار، مدح علی نہ ہوگی سرے دار بار بار، پیدا نہ ہوں گے می سمیت تمام بار بار۔ اور آپ کے گفتگو ہے اسی سے اکثر کے سمیر الہوادی صاحب کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہنسنا تھا ایک بار تو کھل کر وہ ہنس پڑی، ہنسنا تھا ایک بار تو کھل
हंसती नहीं है काबे की दीवार बार बार होना था लापता जिसे एक बार हो चुका आती नहीं है खुल्द से आती नहीं है अर्श से आती नहीं है अर्श से तलवार बार बार और तलवार भी कैसी क्या अद्ल इंसाफ देखे मौला का कि जब भी मौला वार करते थे दुश्मन पर 2 टुकड़े हो जाते थे और जुल्फ़िकार का मौज़ा ये था कि अगर उस 2 टुकड़ों को उठाकर वजन करें तो बराबर होते थे। अब शेर मुलाहिज़ा कीजिए। करती है एक बार में 2 टुकड़े जुल्फ़िकार करती है एक बार में 2 टुकड़े जुल्फ़िकार मौला नहीं उठाते हैं तलवार बार बार। मक्ता पेश रोशन ज़मीर कर दे मुहिब का ज़मीर मौला ये कह के देते हैं अशआर बार बार मदहे अली न होगी सरदार बार बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक।